آپ دیکھیے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان کی نشانی بتائی وہ کیا تھی؟ کہ وہ چلتے پھرتے بیٹھتے پہلوؤں پہ خدا کو یاد کرتے ہیں. وہاں پہ فل سٹاپ نہیں لگایا اور کہا کہ اس کے ساتھ وہ اس کائنات کی تشکیل پہ، اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. یہ ڈیوائن مشن ہے، قرآنک مشن ہے، قرآنک ڈیوٹی ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کائنات کی کھوج لگائیں، اس کے رموز اور اس کی گتھیوں کو سلجھائیں. لیکن آج آپ بتائیں کہ کائنات کی رموز کی گتھیاں کون سلجھا رہا ہے؟ جیمز ویب ٹیلیسکوپ، جس کو نیسا نے اور یورپین اسپیس ایجنسی نے خلا میں بھیجا ہے، جو کائنات کی انتہا اور ابتدا کی کھوج میں لگی ہوئی ہے. ہم تو جب مسلمان تہذیب عروج پہ تھی تو جتنی آبزرویٹریز تھیں اور جتنی کانسٹلیشنز تھیں، ان سب کو پلاٹ کرنے اور ان کو ناپنے اور ان کا کھوج لگانے کا کام مسلمان سائنسدان کرتے تھے. ایک بڑا کوریلیشن ہے قیادت، علم کی قیادت میں اور اسپیس کی ایکسپلوریشن میں. آج ہم کہاں پیچھے چلے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی نہیں کہہ سکتا جو اقبال نے ان اشعار کے اندر سمرائز کر دیا ہے. اور آج کے دور کا جو پورا مقدمہ ہے، اقبال نے کہا کہ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک. تو یہ وہ مشن ہے، یہ وہ قرآنک اسپرٹ اور سائنس آف نالج ہے کہ جس کو ہم نے کھو دیا تو ہم بہت پیچھے چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک نشت ثانیہ کی ضرورت ہے. اور مجھے جو جامعۃ الرشید میں آ کر میں نے دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس کا نقطہ آغاز ہے کہ کس طریقے سے دین اور دنیا کو، دونوں کی تعلیم کو انٹیگریٹ کر کے ایسے ذہن سازی کا ادارہ قائم کیا گیا ہے کہ جو مستقبل میں امت کی فکری رہنمائی کر سکے. آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ تھاٹ لیڈرز کی ضرورت ہے. یہ ایج مسل پاور کی نہیں ہے، یہ ایج برین پاور کی ہے. جس قوم کی ذہنی صلاحیت برتر ہوگی وہ حاوی ہوگی، جس قوم کی تخلیقی صلاحیت بہتر ہوگی وہ برتر ہوگی، اور جس قوم کے اندر کند ذہنی ہوگی وہ قوم بہت پیچھے رہ جائے گی. تو آج ہمیں فکری قیادت کی ضرورت ہے، تخلیقی قیادت کی ضرورت ہے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جامعۃ الرشید جیسے ادارے اور الغزالی یونیورسٹی اس ملک کی ضرورت ہے. دوسری بات، میں یہ بات اختتاماً کہنا چاہتا ہوں کہ میرا آپ کے پاس آنے کا یہ مقصد ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کے اندر آپ بھی اتنے ہی حصے دار ہیں جتنا پاکستان کی کسی یونیورسٹی کا کوئی طالب علم حصے دار ہے. کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے. اور اگر ہم پاکستان کی اڑان کا خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ پاکستان کی اڑان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں ہماری جامعات کے ساتھ ساتھ ہمارے مدارس بھی قدم سے قدم ملا کر نہ چلے. ہماری قومی ترقی کی بنیاد صرف جی ڈی پی نہیں ہے. کسی ملک کی ترقی کی بنیاد صرف اس کے سیمنٹ اور سریے کے ساتھ عمارتوں کے بلندہ بالا ہو جانے سے اور اس کے شاہراہوں کے جو لینز ہیں ان میں اضافہ ہو جانے سے نہیں ہوتی، ہیوی ڈھانچے بنا دینے سے نہیں ہوتی. کسی بھی آرگنائزیشن کی بنیاد، جیسے ابھی ذیشان صاحب نے بھی کہا، اس کی بنیاد اس کے ویلیو سسٹم کے اوپر ہوتی ہے. آپ کمپیوٹر لیتے ہیں، آپ اس کمپیوٹر سے سافٹ ویئر نکال دیں تو اس کمپیوٹر کی قیمت صرف اس پلاسٹک اور شیٹ میٹل کی ہے جو
لوہا یا پلاسٹک اس کے اندر بنانے میں لگا ہے، وہ تول کے کوئی کباڑیا لے لے گا اگر وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر نہیں چلا سکتا۔ جو چیز اس کمپیوٹر کو قیمتی بناتی ہے وہ اس کا سافٹ ویئر ہے۔ اسی طرح کسی سوسائٹی میں، کسی ملک میں اس کا فزیکل انفراسٹرکچر، اس کا مادی ڈھانچہ، اس کا ہارڈ ویئر ہے، لیکن جب تک اس کے اوپر صحیح سافٹ ویئر لوڈ نہیں ہوتا وہ ہارڈ ویئر کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ اس کو کہیں نہیں لے کے جا سکتا۔ آج ہمیں ایک شدید بحران کا سامنا ہے جو ہمیں ایتھکس اور ویلیوز، اخلاقیات کے زمرے میں بھی سامنا جس کا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جب تک ہم معاشرے کی اخلاقی بنیادیں، اس کی ویلیوز کی بنیادیں نہیں کھڑی کریں گے تو یہ جو ڈھانچہ ہے انفراسٹرکچر کا یہ بھی بیکار ہے۔ اور اس کے لیے جو ایک روحانی قیادت ہمیں چاہیے، جو اخلاقی قیادت چاہیے، وہ آپ کے اداروں سے وہ نکل سکتی ہے، جو کہ ہر یونیورسٹی میں بھی آنی چاہیے۔ کوئی یہ اس میں تفریق نہیں ہے کہ ایتھکس صرف مدارس کے بچوں نے پڑھنے ہیں اور دوسری یونیورسٹیوں نے نہیں پڑھنے ہیں، تو یہ سب نے پڑھنے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ کے پاس دین کا ایک بہتر علم ہے، آپ اس کی نشت ثانیہ میں بھی ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم نے جو اڑان پاکستان کا ماڈل بنایا ہے اس میں 5 ایز کے اندر ایک ای ایتھکس کا رکھا ہے، چونکہ ایتھکس کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آخر میں آپ نے جو باتیں بتائیں کہ جن کی ضرورت ہے، میرا ایک تجربہ ہے کہ ہم نے ایک چیز اور جو امت نے گما دی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی تذکرہ کیا، ان کا مشن بیان کیا، کیا کیا؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ ہم نے کتاب پہ فل سٹاپ لگا دی، اور حکمت کے جو مومن کی میراث ہے اس کو ہم نے گنوا دیا۔ حکمت کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ نے نالج کو اپلائی کر کے نتائج کیسے حاصل کرنے ہیں۔ اور یہ چونکہ اب وقت نہیں ہے، میں اس پہ آپ کو بڑا اپنے تجربے بھی سنا سکتا تھا کہ جب میں امریکہ میں 32 اسلامی ملکوں کی تنظیم مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کا صدر تھا، تو یہ بحران مجھے صرف اپنے علاقوں میں نہیں بلکہ پوری ایک مسلم اسٹوڈنٹ باڈی کے ساتھ بھی کئی دفعہ پیش آیا کہ ہم لوگ اس حکمہ کو بھول گئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے کرنی ہے۔ اور آخر کی چیز جو ابھی یہاں ذکر ہوئی کہ جو میرے ساتھ بھی واقعہ پیش ہوا، مفتی صاحب نے بیان کیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دماغ تو جانور کے پاس بھی ہے، برین تو چوہے کا بھی ہے، برین تو ہاتھی کا بھی ہے، وہ تو بکرے کے اندر بھی ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے ہمیں اس دماغ سے اوپر ایک شعور کی طاقت عطا کی ہے۔ وہ شعور جانوروں کے پاس نہیں ہے، اور اس شعور کے 2 وائرس ہیں۔ اگر یہ 2 وائرس اس شعور میں شامل ہو جائیں، داخل جیسے کمپیوٹر میں وائرس آئے تو وہ میل فنکشن کر دیتا ہے، یہ 2 وائرس ہیں جب یہ شعور میں داخل ہو جائیں تو وہ اپنی ریشنلٹی کھو دیتا ہے، وہ بھی میل فنکشن کرتا ہے، اور وہ ہے نفرت اور تعصب۔ یہ 2 ایسے جذبے ہیں کہ جب آپ کسی کے اندر ابھار دیں تو وہ اسے انسان سے حیوان کی صفت میں لے آتے ہیں۔ اور جو میرے ساتھ بھی ہوا وہ اسی لیے ہوا کہ کچھ لوگوں نے سیاسی مقاصد کے لیے تعصب اور نفرت کو اس قدر ابھارا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ایک نوجوان مس لیڈ ہوا اور اس نے وہ حرکت کی۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اپنے معاشرے کو اگر ہم متحد رکھنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہر سطح سے تعصب کو اور نفرت کو ختم کرنا ہے۔ اور میں بالخصوص یہ بات لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خاتمے کے بعد ان کا مشن ہمارے پاس ہے، امت کے پاس ہے نا، اب نیا نبی تو نہیں آنا کوئی، ہم نے دعوت دنیا تک لے کے جانی ہے۔ اور اگر جو لوگ مسلمان نہیں ہیں یا جو لوگ ہمارے نقطہ نظر سے اختلاف رکھتے ہیں ہم ان سے نفرت کریں گے، تو آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ان کو آپ کے قریب لے کر آئے گی اور آپ ان تک اپنا پیغام پہنچا سکیں گے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے بدترین دشمن کو بھی نفرت سے نہیں اپنی محبت کے ساتھ اس کے دلوں کو پگلایا اور وہ پھر بالآخر دار اسلام کے اندر آئے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عظیم مقصد میں کامیاب کرے اور میں آپ کو